شرع میری بخشش فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جس نے اس بات کا عزم کر لیا ہونا کہ میں سوئے ہوئوں کو جگاؤں گا تو اس کا اپنا جاگا ہونا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اللہ کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محفل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں. جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے. آج 19واں روزہ اور ماشاءاللہ ہمارے ہزاروں معتکفین، کہہ سکتا ہوں کہ روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں اور ماشاءاللہ فجر کے بعد کے بیان میں ہم اب ہوتے ہیں، اور ہم کنٹینیو کچھ نہ کچھ بیان سنتے چلے آ رہے ہیں، جس میں اصلاح کے تعلق سے بھی تھا، معاشرتی بھی موضوع تھا، کریکٹر بلڈنگ کے تعلق سے تھا تاکہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اور بھی کئی موضوعات ہم نے لیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب ان قریب آپ کے ساتھ کئی ہزار نئے متقفین بھی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوگا. پھر کل آپ نے واپس بھی جانا ہے، مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا ہے، درس و بیان بھی کرنا ہے، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. الحمدللہ بہترین امت ہونا یہ حدیث میں بھی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا.
ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ خوش نصیب ہیں ہم خوش نصیب ہیں جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ الحمدللہ، جتنا رب کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور ماشاءاللہ ایک اور بات بھی سنی کہ آقا فرماتے مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ تو جس کو جو چاہیں عطا فرمائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کنجی تمہیں حق خدا نے، ہے نا کیا شعر ہے، جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، رحیم اتنے یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے گئے، سنو اعلان زبان کریم سے نوری، سنو اعلان زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے گئے، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے گئے۔ 12ویں کی یاد تازہ کریں، یہ کون سے شے والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شے والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا آقا مرحبا، ماں کی مرحبا، مدنی مرحبا۔ 12ویں کے مہینے کا اپنا ہی لطف ہے، اپنا ہی اس کا لطف ہے، اس کا اپنا ہی سرور ہے 12ویں کے مہینے کا، کیا بات۔ تو اسی حدیث میں یہ مسند امام احمد کی حدیث تھی، اس میں ارشاد فرمایا میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ تو اب بات آتی ہے بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے، یہ آتی ہے بات، اور یہ ہے مین کام جو بہترین امت کا اور افضل امت کا جو تاج ہمارے سر پر سجا ہوا ہے نا، کہ یہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے، یہ کام ہے ہمارا، یہ منصب ہے ہمارا، یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور اس کے فضائل بہت ہیں، اس کے ثواب بھی بہت ہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کی گئی لوگوں میں بہترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی زیادہ کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا
اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا یہ سب سے بہتر ہے. سب سے زیادہ جو نیکی کا حکم کرے، جو ہمارا موضوع ہے اس پر ہم آ رہے ہیں، سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا. نیکی کی دعوت بھی دینی ہے اور اگر کہیں برائی دیکھے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اب ماشاءاللہ آپ 20واں روزہ ہے آج، مسلسل شکر ہے اللہ کا، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور ایک سے ایک ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے جذبات ہیں. اب اگر یہ سلسلہ شروع نہیں کیا ہے نیکی کی دعوت دینے کا، بعض کہتے ہیں یار جھجک ہوتی ہے، تھوڑی شرم آتی ہے. بھائی شرم اس کو آئے جو گناہ کرے، شرم اس کو آئے جو گالی دے، شرم اس کو آنی چاہیے جو سر ننگا رکھے، شرم اس کو آنی چاہیے جو داڑھی منڈائے، شرم اس کو آنی چاہیے جو برائی کرے، شرم اس کو نہیں آنی چاہیے جو نیکی کا کام کرے. اس کو کیا کی شرم آتی ہے بھائی؟ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نیکی کی دعوت دینے والا بنا. ہمیشہ یاد رکھے نیکی کی دعوت دینے میں شرمایا نہیں کرتے، یہ تو ثواب کا کام ہے. بالکل زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے چلے جاؤ، یہ کام ہے ہمارا. بڑی ایمان افروز حدیث سنانے جا رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے. وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ پاک کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں. میں نے عرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کا پیارا بندہ کیسے بنا دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ پاک کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ پاک کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں. تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے. کمال ہو گیا. اور ایسوں کا مقام تو دیکھیے کہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے. اسلامی بھائیوں نور کے ممبر بچھائے جائیں گے ان کے لیے. آپ نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والوں کا اکرام اور ان کا مطلب مقام و مرتبہ تو دیکھیں ہم کس کام سے جی چرا رہے ہیں. اتنا عظیم ثواب، اتنی عظیم برکتیں یہ انہیں مل رہی ہیں کہ جو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. آسان چیزیں یار. نماز، آئیے نماز پڑھتے ہیں، آئیے یوں کرتے ہیں، آئیے یہ کرتے ہیں. اتنی نیکیاں کرنے کی ہیں. اب یہاں آئے ہیں کتنی سنتیں سیکھی ہیں، کتنی نیکیاں سیکھ لی، کتنی آسان دعائیں یاد ہو گئی. کیا کچھ نہیں کیا یار. دن کتنے 12 19 صرف 19 دنوں میں یہ حال ہے. آپ سوچیے اگر اسی ماحول میں 19 ماہ ہو گئے تو کیا ہوگا، پھر اسی طرح سیکھتے 19 سال ہو گئے تو کیا ہوگا، اور سیکھتے سکھانے والے بن گئے تو کہاں کے کہاں اللہ کی رحمت سے نکل گئے. تو آپ آج نیت کر لیں کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے. بالکل. اب اسلامی بھائی ان کو اپنے بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں جھجک آ جاتی ہے، کچھ نہیں، آہستہ کچھ سمے کہ یار ہم سے بیان نہیں ہوتا، کرتے رہو تو بیان بھی ہو جائے گا.
آپ نہیں کریں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگا. کسی کام کے کرنے کی اگر عادت بنانی ہے نا تو اس کا طریقہ یہی کہ اس کام کو مسلسل کرنا شروع کر دیں. لوگ ہنسیں گے کب تک, لوگ باتیں کریں گے کب تک. آج ہو سکتا ہے کہ شروع میں لوگ ہنسیں, اللہ نے چاہا تو ایک دن آئے گا کہ آپ کا بیان سن کر لوگ روئیں گے. بیان کریں, نیکی کی دعوت دیں. اگر اللہ نہ کرے ہم یہ کام نہیں کرتے, اور آج دنیا میں یہ کام نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے, بہت کم ہو رہا ہے. نتیجہ ہمارے سامنے, آج لوگوں کو مسجد میں آنے تک کے طریقے نہیں پتا, کلمہ تک درست پڑھنے نہیں آ رہا, نماز درست پڑھنے نہیں آ رہی. خود آپ یہاں معتکفین کے تاثرات دیکھ لینا بھائی. یہ چند 2-3 ہفتوں کی تو بات ہے, اس سے پہلے کا ان کے تاثرات سنے نا کہ ہم نہ روزے رکھتے تھے, ہم نہ نماز پڑھتے تھے, ہم نہ تراویح پڑھتے تھے, رمضان آتا تھا چلا جا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو دعوت اسلام دینی ماحول میں نہیں تھے, قریب نہیں آئے تھے, اپنے علاقوں میں تھے, محلوں میں تھے. تو یہ اکیلے 2-4 لوگ تو نہیں ہے نا, یہ کروڑوں لوگ ہیں. انہی میں تو رہتے تھے. خالی وہ اکیلا تھوڑی جو نماز نہیں پڑھتا تھا, پوری گیدرنگ تھی. یہ اکیلا تھوڑی جو روزے نہیں رکھتا تھا, پوری گیدرنگ تھی. یہ اکیلا تھوڑی ہے جو فلمیں ڈرامے گانے باجے سنتا تھا دیکھتا تھا, پوری گیدرنگ تھی اس کے ساتھ, پورا محلہ, یعنی ایک بڑی سے بڑی تعداد تھی اس کے ساتھ. اکیلا تھوڑی ہے. اب آپ تو آ گئے, آپ کو تو سمجھ آ گئی, آپ تو بار بالکل کیمرے کے سامنے اگر کہہ رہے ہیں آج سے خط ختم, آج سے یہی زندگی ہے, یہی رہوں گا, یہی کروں گا, فلاں کروں گا. بھائی فلاں کروں گا تو اس کو بھی تو لانا ہے جو کچھ نہیں کر رہا تھا. ان کو بھی تو نیکی کی دعوت دینی ہے جو کچھ نہیں کر رہے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آہستہ 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 جو یہاں جذبہ ہمارا ہوتا ہے نا, یہ جذبہ بدقسمتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بھائی آپ کی پتیلی اس وقت گرم ہے, دودھ ابل رہا ہے, چولہے سے ہٹا دو تو تھوڑی دیر میں کیا ہوگا؟ بھائی کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. اب اس کو اگر گرم رکھ رہے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ چولہے پہ چڑھا کے رکھو, ہیٹ ملتی رہے گی, گرم ہوتا رہے گا. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے تو جذبہ گرم رہے گا, دینی ماحول سے ہٹے تو پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. سمپل سی بات ہے. اسلام بھائی یہ کہتے ہیں یار وہ بات نہیں رہتی, وہ بات اس لیے نہیں رہتی کہ یہ ماحول ہے, پھر اب ماحول سے ہم دور ہو جاتے ہیں. تو نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے منع کرنا ہے. جہاں نیکی کی دعوت دینے کے فضائل ہے نا, وہاں نیکی کی دعوت نہ دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کے لیے بھی حدیثیں موجود ہیں کہ جو نہیں دیتے ان کا کیا. اب سنیے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روک دے, اگر اس کی طاقت نہ ہو زبان کے ذریعے روکے, اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے اور یہ کمزور ایمان والا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے, تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے, یا قریب ہے کہ اللہ تعالی اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے, پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. یہ کام چھوڑ دینا یعنی نیکی کی دعوت, اور نیکی کی دعوت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ کام چھوڑ دینا, یہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا نہیں, پکڑے. آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے, نہیں روک رہے. آپ کے سامنے آپ کے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اور آپ کی صحت پر فرق نہیں پڑ رہا, ادھر اپنے کو کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ جملہ کوئی اچھے مسلمان کی زبان پر آ سکتا ہے؟ ارے ہمیں کیا ہے, یہ ہے یا نہیں ہے جملہ؟ ہمیں کیا, اگلا کر رہا ہے ہمیں کیا, وہ یہ کر رہا ہے ہمیں کیا, وہ نہیں آتا ہمیں کیا, وہ نہیں سنتا ہمیں کیا, وہ نہیں مانتا ہمیں کیا.
ارے بھائی یہ جملہ نہیں ہے ہمارا کہ ہمیں کیا، ہمیں ہے، ہمیں ہے، ہمیں کیوں نہیں ہوگا؟ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اگر کوئی میرے رب کی نافرمانی میری آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کیا؟ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میرے سامنے وہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور میں یہ کہہ دوں ہمیں کیا؟ اللہ اکبر! یہ بھی کوئی جملہ ہے؟ یہ بھی کوئی ورڈ ہے کہ ہمیں کیا؟ ہمیں ہے۔ اللہ پاک کے ایک نیک بندے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کسی برائی کو دیکھتے اور اسے نہ مٹا سکتے تو ان کی پیشاب میں خون آ جاتا تھا، اور آپ کہو کہ ہمیں کیا؟ غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ وہ جوش ایمانی کہاں چلی گئی؟ ہمیں کیا؟ آج یہ ہمیں کیا کہ نعرے نے آج ہمیں یہ دین دکھائیں کہ آج ہمارے کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں، گھر گھر لڑائی جھگڑے، فلمیں ڈرامے، آدھے ننگے ہو گئے۔ ہمیں کیا؟ اپنا کام ہے۔ ارے کس نے کہہ دیا؟ یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا کہاں ہے؟ اگر سب ہمیں ہی کیا ہے تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو روکنا پڑے گا، ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ پاک تم پر تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، وہ دعا وہ قبول نہیں کی جائے گی، تمہیں میں سے اللہ برے لوگ تم پر مسلط کر دے گا، پھر تم دعا کرو گے، تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اب کوئی کہے ہمیں کیا؟ اپنا کیا جاتا ہے؟ ارے بہت کچھ جاتا ہے بھائی، کیوں نہیں جاتا؟ بے حیائی پھیل گئی، بے شرمی پھیل گئی، بے غیرتی پھیل گئی، بھائی بہن ایک ساتھ ناچ رہے ہیں، باپ بیٹی ایک ساتھ ناچ رہے ہیں، خاندان کا خاندان ناچ رہا ہے، آپ بولو ہمیں کیا؟ آدھے لباس ہو گئے، عورتوں کے لباس کم ہو گئے، مردوں کے لباس چھوٹے ہو گئے، اور آپ کہتے ہو ہمیں کیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے ہمیں کیا؟ یہ کوئی جملہ ہے بولنے کا؟ اللہ پاک کو کیا جواب دو گے؟ ہمیں کیا؟ کہ تم دین دیار ہے، اپنے رب کی نافرمانیاں دیکھ رہے ہو، اسلام و دین کے اصولوں کو پامال ہوتا دیکھ رہے ہو، اور آپ کو ہمیں کیا؟ یہ کوئی ورڈ ہے؟ نہیں، ہمیں ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنے دین سے محبت کرتا ہوں، میرے سامنے اصحاب بدر کی قربانیاں ہیں، ہمارے سامنے اصحاب احد کی قربانیاں ہیں، ہمارے سامنے صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین، خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہداء کربلا کی قربانیاں ہیں ہمارے سامنے، جوان حضرت علی اکبر کی قربانی ہے، جب حضرت علی اصغر کی قربانی ہے، حضرت امام قاسم کی قربانی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب کی قربانیاں بندہ نظر انداز کر دے گا، معاذ اللہ، وہ کہے گا ہمیں کیا؟ ہمیں ہے، ہمیں تکلیف ہوگی، ہم اسلام و دین سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ یہ جملہ ہمارے لیے نہیں ہے ہمیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ جب موت آنی ہے تب آنی، جو رزق مقدر ہے وہ ہے۔ کسی نے کیا حق بات ہم سرے دار کریں گے، جرم اگر یہ جرم ہے
تو 100 بار کریں گے. حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے، کہ ہمیں کیا کہنے والوں، غفلت کی نیند سونے والوں، برائیاں دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والوں اور برائیوں میں انوالو ہو جانے والوں، انہیں نہ روکنے والوں، غور سے سنو کان کھول کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی مثال ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے، وہ اس کی مثال ہے جیسے وہ وہاں حاضر ہے. اتنا زبردست ارشاد آیا کہ برائی ہو رہی ہے اور وہ اس برائی کو برائی سمجھ رہا ہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ وہاں نہیں ہے، وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اور کہیں برائی ہو رہی ہے اور وہ اس کو افسوس ہو رہا ہے میں وہاں کیوں نہیں ہوں، تو وہ ایسا ہے جیسے وہ وہاں ہے. یعنی برائی، اچھائی، برا جاننا، اچھا جاننا، ان سب کے بارے میں روایتیں واضح ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بہترین جہاد ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا، اپنے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، چھوڑو یار، ابے چھوڑو یار، اپنے کیا فرق پڑتا ہے. برائی کا حکم نہ دینا، برا معاذ اللہ، نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا، اس سے فرق پڑتا ہے. پوری سوسائٹی خراب ہوتی ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں. میں آپ کو ایک بڑی زبردست حدیث سنانے جا رہا ہوں، ذرا سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اب بڑی توجہ سے سنیے گا، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے حاضرین، اے ناظرین اور میرے یہاں فیضان مدینہ کے حاضرین، بڑی توجہ سنیے کہ یہ کام چھوڑ دینے سے سوسائٹی پر، معاشرے پر کتنا برا امپیکٹ پڑتا ہے اور ہم خود اس کی کس قدر زد میں آ رہے ہیں. حدیث پاک میں آیا، اے لوگوں، 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو. جو قوم کم تولتی ہے اللہ انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے. کم تولنے والوں کو سمجھاؤ کہ وہ کم تولنا چھوڑ دیں، اس برائی سے توبہ کریں، اور جو نہیں کری، اب کم تولنے کی سزا کیا ملی؟ مہنگائی. روایت میں آیا نا، مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ پاک. نمبر 2، جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. جو وعدہ خلافی، اللہ کی پناہ، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. وعدہ خلافی کرنا تو آج کل جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آیا سوسائٹی پر امپیکٹ، آیا پورے معاشرے پر امپیکٹ، آیا پوری قوم پر اثر، کہ جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. بڑی بڑی باتیں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اصلاح کرنی پڑے گی، معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. اس نعرے کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پوری سوسائٹی کی اصلاح چھپی ہوئی ہے اس کے اندر. نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ پاک ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا. زکوٰۃ دینا اس وقت قوم کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے. ایک تعداد ہے، جی ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب عشر کے نام پر ہو
یا کسی اور نام پر ہو، زکوٰۃ نہیں دے رہی ہوتی، دینے والوں کی بڑی تعداد ہے، پوری نہیں دے رہی ہوتی، صحیح نہیں دے رہی ہوتی، کیا انہیں نیکی کی دعوت نہیں دینی؟ کم تولنے والوں کو نیکی کی دعوت نہیں دینی؟ ان کو اس برائی سے منع نہیں کرنا؟ کیا وعدہ خلافی کرنے والوں کو اس برائی سے منع نہیں کرنا؟ اب بھی کہیں گے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ ہم نے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں۔ نمبر 4، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے، اللہ تعالی ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بے حیائی پھیلی، ہاں یا نہ؟ فحاشی پھیلی، ہاں یا نہ؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ بولو بھائی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ پاک ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ پڑتا ہے میرے پیارے اسلام میں؟ لہذا نیکی کی دعوت دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ نمبر 5، جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے، اللہ پاک ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ کس کے خلاف؟ جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے۔ 5 باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی روایت ہے، اس کے علاوہ بھی روایت ہے کہ کون کون سے گناہوں میں کیسی کیسی سزائیں بیان کی گئی۔ اب غور ہمیں کرنا، میرے سننے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں غور کریں۔ ہم اب یہ جملہ کبھی بھی زبان پر نہ لائیں کہ ہمیں کیا کرو یار، اپنا کام کرو۔ یہ بے حس لوگوں کا کام ہے اور ہم بے حس نہیں ہیں، ہمیں احساس ہے، ہمیں درد ہے۔ مسجد خالی ہوتی ہے، ہمیں درد ہے۔ اب دیکھنا فجر کی، عید کی پہلی فجر دیکھ لینا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، عید کی پہلی فجر دیکھنا، اگر دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہوگی، انشاءاللہ آنکھ سے آنسو نکل آئیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گئے، سب کہاں چلے گئے۔ وہ ٹیمپریری ایک چیز ہمارے اندر چینج لے آتی ہے، اور اگر اسی میں ہم چینج لے آئیں، نیکی کی دعوت دے دیں، ماحول تبدیل کر دیں، تو کئی ایسے ہوں گے جو عید کو فجر میں نظر آئیں گے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی عید کے دن فجر نہیں پڑی ہوگی۔ یہ چینج ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، انہیں نیکی کی دعوت پہنچتی ہے، برائی سے منع کرنے والا ان کو پہنچتا ہے، رک جاتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے کہ اگر ہم نیکی کی دعوت دینے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات ہو رہی تھی، تو وہ یہی تھا کہ معاشرے میں بڑی خرابیاں ہیں، بڑا کرپشن ہے، بڑی مطلب بہت عجیب و غریب ماحول ہے نا، مطلب کہتے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ مایوسی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اداسی ہے، نو ڈاؤٹ، مایوسی نہیں ہے۔ یہ ہزاروں معتکفین کے ہوتے ہوئے کوئی مایوسی ہو سکتی ہے؟ اور یہ آنے والے جو ماشاءاللہ ایک سیلاب آ رہا ہے، کیا مایوسی ہوگی؟ مایوسی نہیں، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیں، ہمیں بیٹھنا نہیں ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ تو کہتا ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ ہمیں جاگنا ہے، اور پرابلم یہی آئے گا۔ کہتے ہیں سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے۔ نظر ہی نہیں آ رہا کچھ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نارمل ہے۔ میں تھا آسٹریلیا میں، وہاں میں نے اس طرح کی کوئی بات کی تو کہنے آپ کو زیادہ نہیں ڈرا رہے ہو،
کیا سب نارمل تو ہے. باپ رے میں تو اس کی باتیں سنتا رہ گیا, سب نارمل ہے. پھر میں نے اس کو سارا نارمل بتایا کہ کتنا نارمل ایب نارمل ہے. یعنی سوچئے کہ ان حالات میں بھی جس کو سب نارمل نظر آتا ہے کیسے ہوگا یہ. تو ہمیں کیا دینا ہے؟ نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے منع کرنا ہے, اور چاند رات مدنی قافلے میں سفر اختیار کرنا ہے, اور مدنی کورسز میں ہمیں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. اور جو یہ نئے نئے معتکفین آئیں گے ان میں نیکی کی دعوت دینی ہے. آتا ہوں جو حل کرے دیا نا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمازی کے آگے سے گزرنے کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے. آج مزید کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نمازی کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی. تو اب یہ کہ نمازی کے آگے سے کوئی شخص گزر رہا ہے, وہ اپنے آپ گزر رہا ہے, تو دوسرا شخص اگر اسی کو آڑ بنا دے, یعنی وہ گزرنے والا شخص نمازی کے قریب ہے, جیسے اب اس کے اس طرف جیسے یہ سترا ہے تو ادھر سے گزر سکتے ہیں مثلا, تو اس طرح یہ نمازی چل رہا ہے, نماز پڑھنے والے کے گزر رہا ہے, تو اس سے بالکل ایک ساتھ اگر کوئی بھلے گیپ ہو لیکن ایک ہی سیدھ میں ہو, دوسرا شخص اگر اس کے ساتھ ساتھ یوں چلتا 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 گزر جائے تو یہ تو گناہگار ہوگا جو گزر رہا, تو پہلے سے ہو ہی رہا تھا گزرنے کی صورت میں, لیکن جو اس کو آڑ بنا کر گزرا وہ گناہگار نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر ظن غالب ہے کہ یہ گزرنے والا جو گزرا چاہتا ہے اس کو سمجھاؤں کہ تو مان جائے گا, نمازی آگے سے نہیں گزرے گا, تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے آپ نہیں گزرے, گناہ ہے.
اگر کوئی اس قدر اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ گزرنے والے کے اعضاء نمازی کے سامنے نہیں ہوئے تو گزرنے والا گناہگار نہیں. یعنی سپوز کرو کہ اوپر جو چھجا بنا ہوا ہے یا سامنے میزانین بنا ہوا ہے تو اب ادھر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے کوئی نیچے سے گزرا تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی بھی اس کے بدن کا حصہ جو ہے پارٹ ہے وہ نماز گزرنے والے کے آمنے سامنے ہو نہیں رہا, وہ پورے کا پورا اونچا ہے. اگر کوئی نمازی آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو نمازی کو اجازت ہے کہ وہ اسے گزرنے سے روکے, خواہ سبحان اللہ کہے. یعنی کہ نمازی کے آگے سے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو وہ نمازی روک سکتا ہے, سبحان اللہ جیسے یہ کہے تو وہ چونکے گا نا کہ سبحان اللہ کون کہہ رہا ہے, تو پھر یہ نماز یا سے گزرنے سے رک جائے گا. یا جو قراءت کر رہا ہے تو یہ بلند آواز سے تھوڑا بول دے قراءت, تاکہ وہ گزرنے والا نہ گزرے. یا ہاتھ یا سر یا آنکھ کے اشارے سے منع کرے اس کو گزرنے سے, اس طرح بھی روکے. اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. مثلا کپڑا پکڑ کر جھٹکنا یا مارنا, بلکہ اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز ہی جاتی رہی. روکنے کے لیے گزرنے والے کو تسبیح و اشارہ دونوں کو بلا ضرورت جمع کرنا مکروہ ہے. سبحان اللہ دو اشارہ بھی ہوا اور تسبیح بھی پڑھی, یہ دونوں کو جمع نہ کرے, دونوں میں سے ایک کرے. عورت کے سامنے سے گزرے تو عورت تصفیق سے منع کرے, یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ کی پشت پر مارے. اس طرح مارے گی نا تو آواز پیدا ہوگی اور وہ نمازی گزرنے والا رکنے کا اشارہ اس کو سمجھے گا کہ یہ روکنا چاہتی ہے کہ نماز پڑھ رہی ہوں. اگر مرد نے تصفیق کی اور عورت نے تسبیح کہی تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر خلاف سنت ہوا. مرد کو یہ تصفیق نہ کرے, مطلب مرد کے لیے سنت نہیں ہے, عورت یہ تصفیق کرے. اور اگر عورت تصفیق کے بجائے منہ سے بولے گی سبحان اللہ تو اس سے اس کی نماز اگرچہ نہیں ٹوٹے گی لیکن یہ سنت کے خلاف ہوگا. اس کو منہ سے نہیں بولنا, تصفیق کرنی ہے. طواف کرنے والے کو دوران طواف نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے. نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور طواف بھی کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں, تو طواف کرتے کرتے گزرا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب آخری پھیرا اس کا ہو چکا اور اس نے حجر اسود کا استلام لے لیا کر لیا, اب اس طواف سے فارغ ہو گیا, اس کے ساتھ پھیرے پورے ہوئے, اب آزمائش ہے. اب لوگ تو جگہ جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اب کیسے باہر نکلے, تو واقعی بہت آزمائش ہوتی ہے. تو ہم لوگ کئی بار یہ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ آخری پھیرا جو ہے وہ دور 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 ہٹتے جاتے ہیں, کہ دوران پھیرا تھوڑا طویل کر دیتے ہیں. تو کیونکہ وہ طواف ہمارا جاری ہوتا ہے آخری پھیرے کا, تو نمازی کے آگے سے گزرنا تو جائز ہوتا ہے. تو یہ نمازیوں کے آگے سے گزر 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 کے آخری پھیرا بالکل لاسٹ میں پورا کرتے ہیں. تو اب یہ گزرنے والا مسئلہ جو نمازی آگے, اس کا پرابلم کافی حد تک یعنی کہ کم ہو جاتا ہے. اب مزید جو نمازی ملیں گے وہ الگ بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شش مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، کہ صادق کا تصدق صادق اسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جندے حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، گل فرح صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعادت، گل حسن اور بو سعید سابزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج اصفیاء کے واسطے، نصرابی صالح قصد کا صالح و منصور رکھ، بے حیات دین محیے جان فضا کے واسطے، طور عرفان و علوم و حمد و حسن و بہا، بے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار گلزار کر، بھیک لے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روئے ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال اولیاء کے واسطے، بے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حسیسا گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پہ شفا کے واسطے، دل کو اچھا تر کو ستھرا جان کو پر نور کر، دل کو اچھا تر کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر الاولیٰ کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاء الدین پیرے بابا صفا کے واسطے، احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشمے تک سوزے
جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشمے سوزے جگر پیر و مرشد عاشق خیر البرا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چین اس علم و عمل افو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مغفرت کا ہے یہ اشرا میری بخشش فرما جوش رحمت کا دکھانے ماہ رمضان آیا. ظاہری بیماریاں انسان کے ظاہر کو خراب کرتی ہیں جبکہ باطنی بیماریاں انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو خراب کرتی ہیں. باطنی بیماریاں کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں اور ان کا علاج کیسے ممکن ہے، جان